العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المحجلين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. باہر کے سارے حضرات، رضاکار حضرات کنٹرول کرو مجمع پر، جن جن کو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، اور رضاکار حضرات خاموشی سے کام کرو. ہر طرف توجہ رکھا کرو، کیا کام کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں ضرورت ہے. صلوات پڑھو ایک محمد والے محمد پر جان جا تشریف فرما. آج فضائل کی آخری مجلس. کل شب عاشور ہے، آپ کو پتہ ہے حسب عادت میں شب عاشور کو فضائل نہیں پڑھتا، مصائب پڑھنا اور اس کے بعد تو ایام مصائب. آج فضائل کی آخری مجلس، اس میں اچھی طریقے سے ایک بات فیصلہ کن وہ آپ نے سمجھنی ہے. میں نے آج یہاں پر آیت بھی ختم کر دینی ہے، موضوع بھی ختم ہے، اور انشاءاللہ سارے جھگڑے بھی ختم ہیں. اگر بات سمجھ میں آ گئی. نبی کو کوئی بنا نہیں سکتا، نبی کو کوئی بنا نہیں سکتا. ہمارے اس عقیدے کے تحت مرزیت باطل ہو گئی. سیدھی سیدھی بات سمجھ کے آؤ ہیں، کیونکہ میرے کافی زیادہ دوست پھر بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ بلا ہم اشارہ نہیں سمجھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مجالس کی اگر مسلسل عادت ہو نا، مسلسل عادت ہو، اور سارا سال جو مدرسے ہوتی رہتی ہیں اس میں آتے رہو تو اشارے خود بخود سمجھ آ جائیں. میں تو آپ حضرات کو اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں تو خود بھی اشاروں سے بڑا کم گزرتا ہوں. جتنی وعدے بات میں کر دیتا ہوں، مجھے ممبر آل محمد کی قسم ہے کوئی خطیب کرتا ہوگا صاف کھلے لفظوں میں. اس کے بعد بھی نہ سمجھیں تو تھوڑا سا مطالعے کا فرق ہے. ویسے تو آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑا زیرک مجمع ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. نبی کو کوئی بنا نہیں سکتا، نبی بن کے آتا ہے، اور نبی کا ہر حکم اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اپنی رائے نبی کی ذاتی نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کے تحت ہوتی ہے. تو جب نبی کی اپنی کوئی مرضی نہیں، نبی کا قرآن اپنا نہیں، نبی کا اسلام اپنا نہیں، نبی کا ہر فعل اللہ کی طرف سے ہے، نبی کا قرآن اللہ کی طرف سے ہے، نبی کا ہر عمل اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر نظام خدا بنانا، نظام مصطفیٰ کیا ہوا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ پھر نظام خدا بنا، نظام مصطفیٰ کیا؟ نہ آگے نہ پیچھے، درمیان میں جملہ پکڑ لیا. نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ یہ تمہارا وہ نعرہ ہے جس میں کوئی وزن نہیں، اور یہ وہ تمہارا ثبوت ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، اور یہ اس بانس کی مثال ہے جس میں کوئی گدا نہیں. تیرے ایک ہاتھ میں دامن خدا نہیں، تیرے دوسرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں، تیرے ایک ہاتھ میں دامن خدا نہیں اور دوسرے ہاتھ میں دامن مرتضیٰ نہیں. مجھے یہ نظام مصطفیٰ پسند ہی نہیں.
نظام مصطفیٰ پر اگر تیرا ہے مکمل یقین، بات اب یہی سے شروع ہے بھائی، اگر ہے تیرا مکمل یقین تو پھر جو جو مصطفیٰ نے کیا ہے وہ تیرا نظام ہے نا، جو جو مصطفیٰ نے کیا پھر وہ ہے نا دین، وہ ہے نا نظام۔ تو یہ ہم کیسے مانیں؟ نعرہ ہو نظام مصطفیٰ کا، حکومت ہو سقیفہ کی، نعرہ ہے نظام مصطفیٰ کا، اور بندے وہ پیش کرتے ہو جنہیں مصطفیٰ نے چنا نہیں، اور آدمی ہمارے سامنے وہ پیش کرتے ہو جنہیں مصطفیٰ پسند نہیں اور مصطفیٰ کو جو پسند نہیں۔ آدمی وہ نہ پیش کرو نا۔ پھر اگر نظام میں مصطفیٰ چاہیے، نظام میں مصطفیٰ چاہیے تو پھر اچھی طرح بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نبی تو ببانگے تو ہر کیا گیا تھا، الاؤ مدینہ تو لعلم والی اور بابوہا، علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ نظام مصطفیٰ ملے گا تو کسی دروازے سے ملے گا، جب تیرے سامنے حیدر کرام کا دروازہ نہیں تو تیرا نظام کیسا ہے؟ تیرا خیر وہ تیرا نظام۔ ہمیں بتایا گیا میرے دوستو، رش زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں، جہاں کھڑے ہو بیٹھے، مولا تمہیں سلامت رکھ۔ فرائل کی یہی رات ہے، کل شب عاشور، جم کے سن لو، مولا تمہیں سلامت رکھ۔ بات سمجھ، نظام مصطفیٰ ہمیں چاہیے کیونکہ وہی ہماری ہدایت کے لیے آیا، ہمارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے آیا، ہمیں کتاب بچانے کے لیے آیا، ہدایت دینے کے لیے آیا۔ جب سب کچھ کرنے کے لیے وہ آیا تو ہمیں بھی نظام مصطفیٰ چاہیے۔ اگر نظام مصطفیٰ چاہیے تو پھر اس کا طریقہ دے۔ یہ نظام مصطفیٰ ہمیں ازواج کے دروازے سے ملے گا، یہ نظام مصطفیٰ ہمیں اصحاب کے دروازے سے ملے گا، یہ نظام مصطفیٰ یہ ہمیں حال کے دروازے سے ملے گا۔ نظام مصطفیٰ کو نہ ازواج نے سمجھا ہے، نظام مصطفیٰ کو نہ اصحاب نے سمجھا ہے، نظام مصطفیٰ کو سمجھا ہے تو محمد کی آل نے سمجھا۔ اگر اس نظام کو سمجھا ہے تو محمد کی آل نے سمجھا۔ انہیں کیا معلوم تھا نظام مصطفیٰ؟ سمجھو، اور بات ایک یاد رکھنا، مولا تمہیں سلامت رکھے، تو کہیں لوگ ہیں میری بات یہ سمجھے، تم نے چاہیے، تمہارا دعویٰ ہے نظام مصطفیٰ، ہمیں یہ نظام چاہیے۔ اگر تیرا یہ نظام ہے تو پھر اسی نظام کے قانون میں اس بندے کو تو چھوڑ دو نا جس نے مصطفیٰ کو نہ مانا ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہم سے نہ جھگڑ، ہم سے تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، اندر باہر والوں توجہ۔ پھر ہمیں لڑائی میں کیوں لاتے ہو، جھگڑے میں کیوں لاتے ہو؟ اگر یہ نعرہ ہے سچا، سپیکر پہ کنٹرول نعرہ ہے سچا، تو غور کر، ان کو ہٹا دے، اس کو ہٹا دے جس نے تیرے مصطفیٰ کو نہ مانا ہو۔ پھر ہم کیسے مانے؟ ایک ہاتھ میں نعرہ نظام مصطفیٰ، ایک ہاتھ میں دامن ان کا جنہوں نے مصطفیٰ کو ہی نہ مانا۔ رات اور دن کبھی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ، زندگی کی بات بتاؤں پہلے، جاگ کر بیدار ہو کر زندگی بتاؤں، بات سمجھ۔ آخری وقت ہے تیرے آقا کا، آخری وقت تیرے آقا، دین بچا گئے، ابتدا سے انتہا تک تمہیں دین سمجھا دیا۔ اب رسول کو فکر ہوئی جو میرا اسلام ہے اس نے قیامت تک باقی رہنا، میں اپنے اسلام کا کوئی وارث بناؤں، میں اپنے اسلام کی حفاظت کا نظام بتاؤں۔ صحابی سب بیٹھے ہیں، نبی کا وقت ہے آخری، شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میرے آقا کہتے ہیں لاؤ قلم دوات، میں تمہیں لکھ دوں، قیامت تک تم گمراہ نہ ہو، قیامت تک تم گمراہ نہ ہوگے، قلم دوات۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث کرتاس، اس حدیث کو دونوں کتابوں میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث کرتاس۔ لاؤ قلم دوات میں لکھ دوں، یہ کہنا تھا، نہ میرا کوئی امام بولا،
میرا امام کوئی میرا پیر نہیں بولا. ایک آدمی اٹھا, اٹھ کر کہتا ہے اس آدمی کو ہذیان ہو گیا ہے, حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اب بتا, جس نے نبی کے دماغ پر کیا اعتراض, جس نے نبی کو چھوڑا, کتاب کو کہا کہ مجھے کافی ہے, کیا مطلب؟ اس نے تمہیں بابانگے تو حل کہہ دیا ہے کہ مجھے سنت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کتاب کافی ہے, مجھے سنت کی ضرورت نہیں, مجھے نبی کی ضرورت نہیں. جس نے تیرے نبی کے سامنے تیرے نبی سے انکار کر دیا, تیرے نبی کی سنت سے انکار کر دیا, جب وہ سنی نہ رہا, سنی مذہب میں اس کا نظام کیسا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ پہلے اس بزرگ کو یہ ثابت کر. کیوں بھائی ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کتاب و سنت, لکھا ہوتا ہے نہیں لکھا ہوتا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب و سنت جہاں سے چلی یہ بعد کی بات ہے. اصل میں ہے کتاب و اطرت, کتاب و اطرت. اطرت ماننی نہیں, کتاب و سنت کرو, کتاب و سنت ہی صحیح, یہی صحیح, آپ ہی کی بات صحیح, کتاب و سنت صحیح. تو جب کتاب و سنت ہے تو پھر سنت میں سنی کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ جو اللہ کو مانے, اللہ کے رسول کو مانے, قبلہ کعبہ مانے, کتاب مانے, نبی کے سارے احکام کو مانے, اس کے بعد وہ امام مانے جو نبی نے بنائے ہیں, وہ امام مانے جو خدا نے بنائے ہیں. اہل سنت جماعت خدا کو مانو, رسول کو مانو, قبلہ کعبہ کتاب سب مانو, امام وہ بنا جو ہم نے بنائے ہیں, ایک بات. اور پھر رسول کو مانو. رسول کا معنی کیا ہے کہ رسول کی ہر بات کو مانو تو سنت ہے. اگر یہی بات ہے تو پھر انصاف کر, کتاب و سنت دونوں جز ہیں. جب تک دونوں نہ ملے بندہ مسلمان رہتا نہیں, بندہ ایمان پہ رہتا نہیں, بندہ امتی رہتا نہیں, بندہ سنی بنتا نہیں. جو رسول کے سامنے کھڑے ہو کر رسول کی رسالت سے انکار کر رہا ہو, کتاب کو کافی کہہ رہا ہو, تو پھر قرآن کی روشنی میں وہ امام سنی نہ رہا تو اس کے ماننے والا سنی کہاں سے ہو؟ وہ امام ہے سنی؟ بولو, پچھلے بھی بولو, ہے نہیں؟ اچھا یہ تو زندگی کی بات, یہ تو رسول کی زندگی کی بات. اب مجھے یہ بحث نہیں کرنی, جماعت کرائی, فلان کیا, ڈھمکان کیا. ایک صاحب مجھے کہنے کہ جی آپ انہیں کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا جی اللہ نے نہیں مانا, میں کیوں مانوں؟ اللہ مانے تو ہم مانتے. میں نے کہا نہیں نہیں, دیکھو رسول اللہ نے کہا تھا ساری کھڑکیاں بند کر دو. میں صدقے جاواں تیرے سے سترال پر, کھڑکیاں بند کر دو اور ایک اس صاحب کی کھڑکی کھلی رہے. مسجد سے کھڑکیاں, تو سمجھ آ رہی ہے بھائی یا نہیں آ رہی؟ کھڑکیاں بند کر دو, اس ایک کی کھڑکی. میں نے کہا اچھا یہ کھڑکی جو کھلی رہی تو کیا ہوا؟ کہ یہی تو دلیل خلافت ہے. میں نے کہا بابا یاد کر کہ اگر کھڑکی کھلنے سے وہ خلیفہ بن گیا ہے تو جس کا پورا دروازہ کھلا, وہ کیا ہوا؟ اس کا بھی تو کوئی مسئلہ ہے نا. یہ زندگی کی بات. اب چلو, ہر کتاب جس کا تعلق تاریخ سے ہے, ہر وہ کتاب جس کا تعلق تاریخ سے, یہ مسئلہ حدیث کا نہیں تاریخ کا ہے. تاریخ اور حدیث کا فرق سمجھو. حدیث اس وقت تک ہے جب تک تیرا آقا ظاہری طور پر زندہ ہے. جب تیرے آقا نے آنکھیں بند کر لی, دروازہ حدیث بند ہو گیا, تاریخ کا دروازہ کھلا. تاریخ کا دروازہ کھلا ہے. سمجھ آئی بات؟ جتنی تاریخیں ہیں ان تاریخوں میں اٹھا کر کوئی عالم مجھے یہ دکھا دے کہ فلانے 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 بزرگ نے رسول کا جنازہ پڑھا ہے. آج تھک کے نہ سنو بھائی, مولا تمہیں سلامت رکھے, جاگ کے سنو, میری بات کے ساتھ ساتھ آؤ. میرا چیلنج ہے ممبر آل محمد پر بیٹھ کر ساری زندگی اس کا شاگرد, ساری زندگی ایک کتاب میں دکھا. تاریخ کامل ابن اسیر بڑی معتبر تاریخ. ابن اسیر بدایہ و نہایہ شامی کی ابن کثیر بڑی معتبر تاریخ ہے. سوائے کلمور کا حج ابن مکی معتبر تاریخ. یہ جتنی معتبر ہیں, جتنی بھی, اس کسی ایک معتبر میں دکھا سکتے ہو کہ ان بزرگوں میں سے کسی نے رسول کا جنازہ پڑھا ہو؟
ایک جگہ پر دیکھو نہیں سوائے کے محرکہ صفحہ نمبر 5 سطر 1 سوائے کے صفحہ سطر وہ خود لکھتا ہے کہ رسول اللہ کے فوت ہونے کے بعد یہ بزرگ اتنے الجھ گئے تھے کہ رسول کے جنازے میں نہ آ سکے. رسول کے جنازے میں کون صدقے کون کسی نے میرے امام کے لیے تو نہیں لکھا نا علی نہیں آ سکے. کامل ابن اسیر کا صفحہ نمبر 332 جلد نمبر 2 میں لکھا ہوا تھا سب چلے گئے. ایک حضرت کرار تھے جو غسل بھی دے رہے تھے محمد کو دفن بھی کر رہے جو غسل بھی دے رہے تھے محمد رسول کو دفن بھی کر رہے تھے سارا انتظام کر رہے تھے. چھوڑ گئے نا جنازہ ختم ہوگی نا بات. اب زندہ سے تو کوئی جھگڑا ہو آج یہ بات سمجھنی ہے اسی پہ میں نے فیصلہ کرنا. زندہ سے تو ہزاروں جھگڑے ہوتے. میرے شیعہ سنی بھائیوں جو میری مجلس میں بیٹھے غور کرو عقل کرو. یہ تو دستور زمانہ کہ اگر کسی کے محلے میں کوئی ایک دن کا بچہ بھی مر جائے ایک دن کا بچہ گاؤں میں مر جائے سارے کہتے ہیں یار نہیں دیکھو آج ریڈیو بند کر دو ٹیلی ویژن بند کر دو کہیں نہ جانا قبر پہ جاؤ محلہ داری ہے رواج داری ہے ہم نے یہ کام کرنا کل ہمارے بھی مرنے لوگ کیا کہیں گے ہمیں برا کہیں گے. ہے نا قانون یہ ہے نا دستور. ایک دن کا بھی مر جائے سارے متحد ہوتے ہیں نا سارے ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں نا. کوئی شہر تیار ہو کے جا رہا ہو اسے پتا چل جائے کوئی بچہ مر گیا کوئی بوڑھا مر گیا کوئی بزرگ مر گیا رک جاتا ہے نا سارے کام چھوڑ دیتا ہے نا. وہ بات کے کر لیں گے بھائی مردے کی بات ہے. شادیوں پہ ناراضگیاں ہوتی ہیں اور یہ سب انڈیا پاکستان کا معاشرہ ہے. شادیوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں ارے بادیاں ہوتی ہیں. میتوں پہ کبھی ہوئی کوئی بھی مر جائے دشمنی صحیح پھر بھی کہتے ہیں یار زندوں سے بات تھی مر گیا اب کیا دشمنی چلو جاؤ جنازے پر مر گیا چھوڑو اب کیا دشمنی رہ گئی. مردوں سے تو کوئی زندہ ہے اختلاف ہے زندہ رہیں گے اختلاف رہیں گے مرنے کے بعد ختم ہوگا یہی بات ہے نا. تو آپ مجھے انصاف سے بتاؤ تمہارا ایک دن کا مر جائے تیرے محلے میں مر جائے تو اختلاف چھوڑ دیتا ہے. اب بتا محمد کسی اور شہر میں مرا جاگ 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 میری بات سمجھ. محمد رسول کسی اور شہر میں ہاں مدینہ منورہ میں نا بزرگ کہاں رہتے ہیں مدینہ منورہ میں. رسول کی رحلت کہاں مدینہ منورہ میں. اب محلہ ایک وہی محلہ اور پھر رسول سے رشتہ داری. رسول سے رشتہ داری بھی بڑی نازک. کسی کا داماد مر جائے اور خسر صاحب جنازے میں نہ آئے ہے کہ گزارا. ہاں اتنی بڑی رشتہ داری. رسول اللہ فوت ہو رہے ہیں مدینے میں بزرگ بھی ہیں مدینے میں. رسول اللہ کا جنازہ پڑا کسی نے غسل نہ دیا دفن نہ کیا ہے. اب بتاؤ مانتے ہوتے تو جنازے میں آتے. پتا چلا کوئی اتنی لمبی ناراضگی تھی محمد سے جو مر کے بھی ختم. کوئی اتنی لمبی ناراضگی تھی جو مر کے بھی ختم. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. دیکھو حالانکہ یہ قانون ہے میرے دوستوں جہاں جہاں بیٹھے ہو مولا تمہیں سلامت رکھے. اس کی ہزاروں شکیں ہیں میں آپ کو کوئی بتا نہیں سکتا بہت سی لیکن سمجھتے آؤ اشارے سمجھتے آؤ. یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے لوگوں کو جنازے میں جانا پڑتا. مسلمان مرے یا غیر مسلم جانا پڑتا. کیوں جا رہے ہو اس جنازے میں اپنے سارے پروگرام چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو کہ جی مجبوری ہے. کیوں مذہب ایک ہے دین ایک اسلام ایک نہیں. ہم نے انہیں دنیا داری کے طور پہ مانا ہوا ہے.
دنیا داری کے طور پر مانا ہوا. یہ ہمارے بزرگوں کو سارے دورے چھوڑ کے جانا پڑتا نا, کوئی مر جائے تو گئے نا. کیوں گئے؟ ان سے یہ پوچھو جب اسلام منافق کا جنازہ پڑھنا حرام سمجھتا ہے تو تم کافر کے جنازے میں کیوں گئے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کیوں گئے؟ جب منافق کا جنازہ جائز نہیں تو کافر کے جنازے میں کیوں؟ کہ یہ مجبوری تھی, ہم نے دنیا داری کے طور پر انہیں مانا ہوا تھا, انہیں تسلیم کیا ہوا تھا, ہمیں اس لیے جانا پڑا, ہم نے انہیں مانا. ہمارا مذہب ایک نہ تھا, ہمارا دین ایک نہ تھا, دنیا کے طور پہ مانا تھا. سارے پروگرام چھوڑ کر ہمیں جانا پڑا. تو پھر تمہیں پتہ نہ چلا اگر دنیا داری کے طور پہ بھی مانا جائے, دین ایک نہ بھی ہو, اسلام ایک نہ بھی ہو, پھر بھی اس کے جنازے میں جانا پڑتا. تو آج تجھے پتہ نہ چلا جو بھی محمد کے جنازے میں نہ گیا, دین تو الگ چھوڑ دو, انہوں نے دنیا داری پہ بھی محمد کو نہیں مانا تھا. دنیا داری پہ بھی نہیں مانا تھا. مانا ہوتا تو چلے جاتے, مانا. اب اس کا جواب نہیں بنتا. 1400 سال سے تو شور مچاتے رہے. آج کل کہتے ہیں کہ جی نبی کا تو جنازہ ہوتا ہی نہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ نبی پاک, نبی نور. اچھا, ہم جب علی کو کندھوں پہ دکھائیں تو بشر نظر آتا ہے, جب جنازے سے بھاگتے ہوئے بزرگ دکھائیں تو نور نظر آتا. ہاں جی, جب علی کو کندھوں پہ دکھا دیں تو بشر, اور جب یہ بزرگ بھاگتے ہوئے نظر آئے جنازہ ہی نہیں ہوتا. اگر جنازہ ہوتا ہی نہیں تو کس کی سنت پہ پڑھ رہا؟ نبی کا جنازہ تھا ہی نہیں, یہ آپ کی سنت کہاں سے بنی؟ ہاں, اب کیونکہ رستہ نہیں نا, جنازہ ہی. سمجھ بات, نہیں گئے جنازے پر, دین تو چھوڑو, من حیثیت دنیا بھی نہیں مانا, من حیثیت دنیا نہیں مانا. اب میں ایک اور بات کروں گا, جہاں بیٹھے ہو میرے زیرک سامعین. علی اسی شہر میں, بزرگ اسی شہر میں, علی اسی شہر میں, پہلا مرتا علی اس کے جنازے میں دکھاؤ. معمولی باتیں میں نہیں کر رہا آج, یہ فیصلہ کون باتیں ہیں جو سمجھ جائے, سمجھ لو. آج پہلا مرا علی جنازے میں دکھاؤ. شہر ایک, محلہ ایک. علی کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے, مدینے میں موجود, مر گیا. علی گھر, جنازے میں نہیں. پوچھو تو صحیح, رسول کیا گیا تھا مومن کے جنازے میں جانا ثواب ہے. تو علی کا, تو محمد کا نائب ہے, مومن کے جنازے میں جانا ثواب ہے. آپ کیوں نہیں گئے؟ کوئی پابندی نہیں, مدینے میں ہے, مر گیا ہے, کیوں نہیں گئے؟ مسکرا کر کہتے ہیں مومن کے جنازے میں جانا ثواب ہے نا. جس نے میرے محمد کو نہیں مانا, علی نے اس کو نہیں مانا. جس نے میرے آقا کو نہیں مانا, علی نے اس کو نہیں مانا, وہ میرے آقا کے جنازہ میں نہ آئے, علی اس کے جنازہ میں چلا جائے. یہ تو محمد سے وفاداری نہیں, یہ تو محمد سے غداری ہے. تو جو علی بات سمجھنا, جو علی جنازے میں نہیں آیا وہ بیعت میں کیسے آیا؟ جو علی جنازے میں نہیں آیا اسے بیعت میں لاتے. سمجھ آئی بات؟ اچھا, یہ تازے مسئلے تھے, مٹ گئے ہوں گے 2.5 سال میں, ان کی باری آ گئی. یہ مدینے میں مرے, اور مولا تمہیں سلامت رکھے, مدینے میں مرے. علی مدینے میں موجود, 1 لاکھ روپیہ پاکستانی نقد انعام. کوئی مولوی دکھا دے اس کے جنازے میں علی ہے, اس کے جنازے میں
علی آئے نہیں آئے, مدینہ ایک مرے نہیں آئے نا, تو پھر یا نعوذ باللہ من ذالک علی نے رسول کے قول پر عمل نہیں کیا, یا علی کی نظر میں یہ مومن نہ تھے, یا تو علی نے رسول کی بات پر عمل نہیں کیا, تو یا علی کی نظر میں, کیا سن رہے ہو بات, یا علی نے رسول کی بات پر عمل نہیں کیا, یا علی کی نظر میں یہ مومن نہ تھے. جدھر بھی مان لو ہمارا کچھ رہے یا نہ رہے, تمہاری راشدہ نہیں رہتی. سلامت رہو, ہمارا کچھ رہے آپ کی راشدہ نہیں رہتی. سمجھ آئی بات, علی کو خطا کار مانو تو نہیں رہتی, ان کو مانو تو نہیں رہتی. یہ تو ہمارا مذہب ہے, ان کو نہ مانو تو کچھ بگڑتا ہی نہیں. ہمارا تو کچھ بگڑتا ہی نہیں, سنورتا ہے بگڑتا نہیں. اعلان ہے بات, سمجھ آئی. اور آپ کا رہتا کچھ نہیں, کیونکہ مجبوراً چوتھے, یہ بھی چوتھے ہے نا. اس پہ بڑا میں ایک مثال غالباً آپ کو سنائی بھی تھی. ایک صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے, چوتھے یہ دیکھو کہہ رہا اللہ نے ہاتھ پر فیصلہ کیا, ہاتھ پر, یہ محمد رسول اللہ, یہ اور یہ علی, دیکھو یہ بڑے ہیں, ایک چھوٹے علی ہیں, اور اللہ نے یہ ہاتھ پر فیصلہ کر دیا, یہ انگوٹھا بڑا ہے, یہ محمد رسول اللہ, باقی ایک دو یہ ہیں اور یہ علی ہیں. ایک ملنگ بھی پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا مان لیا یہی بات صحیح, تو اللہ نے ہاتھ پر ہی فیصلہ کر دیا نا. اب ذرا بالش مار کے دیکھ, محمد کی جگہ علی آئے گا, یہ تینوں نہیں آئے گا. رہو سلامت رہو, مولا تمہیں خوش رکھے. اس نے کہا کہ بلا یہی صحیح, یہی بات صحیح, بالش دیکھ. ہاں کہ محمد جا کے علی نہ آیا, میں نے شیعہ نے آیا. سمجھ آئی بات, یہ مرے بھائی, بات سمجھ, یہ مرے علی نہیں, جنازے میں نہیں, قطعاً نہیں, یہ مرے اور چاہے مرے نہیں, فقط مر جاتے تو اور بات. بڑے پریشان ہو کے مرے, بڑے پریشان ہو کر, اور مرنے کے بعد بھی بڑے پریشان رہے. مسلمانوں کا قبرستان ہی نہ ملا, ہاں جی, کہیں 3 دن تک پڑے رہے, علی موجود. اور علی پہ تو اخلاقی فرض بھی تھا, مذہبی فرض تو چھوڑو, اخلاقی فرض بھی تھا کہ مسلمان ایک مدینے کا مرا ہوا 3 دن پڑا ہوا, علی دفن کر دیتے. علی نے پرواہ ہی نہیں کی, پڑا ہے تو پڑا رہے, میں نے دفن نہیں کرنا, میں نے جنازے پر نہیں جانا. بات سمجھنا, مولا تمہیں سلامت رکھے. ایک کے جنازے میں علی نہیں, اس کے جنازے میں علی نہیں, اس کے جنازے میں علی نہیں, یہ تینوں مرتے ہیں مدینے میں, علی مدینے میں موجود, ان کے جنازے میں نہیں. سلیمان مرتا ہے مدائن میں, علی ہے مدینے میں. تمہیں سلامت رہا, مولا تمہیں آباد رکھے, مولا تمہیں خوش رکھے. یہ تینوں مرتے ہیں مدینے میں, علی مدینے. کیوں گئے؟ ہوائی جہاز پر گئے ہوں گے. ہر کتابوں میں لکھا ہے علی چلے گئے. کیسے گئے؟ کیسے چلے گئے؟ آصف بن برقیہ بلقیس کا تخت لے آئے, ملا کو اعتراض نہیں ہوتا, علی چلا جا.
آصف بن برخیہ کے طرف کو مان لے آنکھ جھمکی بلکیس آ گئی آنکھ جھمکی بلکیس آ گئی علی بھی چلے گئے نہیں آصف بن برخیہ کہتا ہے میرے پاس ایک اسم اعظم ہے ایک اسم اعظم علی کہتا ہے بات میرے پاس اچھا جائے اور سلیمان دیکھو علی کا دیوانہ مستانہ لوگوں کو انتظار ہے مدائن سے بس 5-7 منٹ اور توجہ کرو چھوڑ دوں گا انتظار مدائن کا گورنر آ گیا استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں خدا جانے کیا ہوگا قطاریں ہوں گے کچاوے ہوں گے محل ہوگا فلان ہوگا یہ ہوگا عزت تھی نا ملوکیت کی لیکن علی کا نمائندہ ہے چلا گیا اسی مجمع میں گزر گیا کسی کو پتہ ہی نہیں بھی سلمان چلے گئے جا کر کے مسجد میں بیٹھ گئے وہ سارا دن انتظار کرتے رہے ہمارے گورنر نے آنا تھا گورنر صاحب آئے نہیں اب جو گئے تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے مسجد میں بیٹھا انہوں نے کہا یا شیخ تم کہاں سے آئے ہو یا شیخ انہوں نے کہا نہیں میں مدینہ سے آپ کا نام کیا ہے کہا سلیمان تم علی کے گورنر ہو کہاں ہم تو سارے دن استقبال کرتے رہے کس بات کا گورنر نے آنا تھا کہا مجھے علی کا نمائندہ کہو مجھے ان دو سے کوئی علی کا نوکر کہو میں آ گیا بس انہوں نے کہا قبلہ یہاں چوریاں بڑی ہوتی ہمارے شہر میں تھکنا نہیں ذرا 5 منٹ مولا سلامت رکھ اسی بات پہ ختم تھکنا نہیں چوریاں بڑی ہوتی اچھا اور کیا ہوتا تو لوگ تولتے بہت کم ہیں سودا دیتے ہیں کم تولتے آپ کو میں نہیں کہہ رہا ماشاءاللہ آپ تو پورا تولتے کم تولتے بہت اچھا آپ اس کا سدے آپ کریں کچھ حضرت نے کہا ہو جائے گا اطمینان رکھو آج میں حکم دیتا ہوں کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند نہ کرے ہوتی ہیں چوریاں اور بند ہوتے ہیں دروازے پہ چوریاں اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں دروازہ بند ہے تو جو کچھ ہے تھوڑا بہت وہ بھی یعنی آپ ہمیں بالکل مفلس کرنے آئے لیکن نہیں میں حکم دیتا ہوں کوئی دروازہ بند نہ کرے اچھا لوگ چلے گئے اور ملے جلے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ سارے نہیں ایمان لے آتے چلے گئے حضرت سلیمان اٹھے شہر کے ایک کتے کو بلایا ادھر آؤ بات سمجھ کر آنا ادھر آؤ کتا آ گیا جی آقا کہا دیکھو آج رات میرا آرڈر ہے شہر میں چوری نہ ہو اور اپنے ساری ٹیم کو بلا لو تم نے دینا ہے پہرا چوری نہ ہو سلمان کو ہم امام نہیں کہتے سلیمان کو ہم امام نہیں کہتے بلایا نہ جو سلمان ہے کتا نہ جو سلمان ہے کتا وہ بھی علی کو نہیں علی کے غلام کو پہچان گیا میں ملا کو اور کیا درجہ میں اس سے زیادہ کیا درجہ دوں وہ نجر سلائن ہو کے سمجھ گیا یہ علی والے ہیں ہاں سمجھ آئی آج انشاءاللہ بڑے دے حد کل پڑھو صلوات محمد والے محمد پر اگر بات سمجھ آ گئی لیکن تھلو نہ تکو جس کو بات سمجھ آ رہی ہے میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر بات سمجھ علی کے غلام نے کہا چوری نہ ہو انہوں نے کہا آقا ہو گئی تو پھر غلام کیسے آج نہیں ہوگی بہت اچھا جی سب لوگ سوئے ہوئے دروازے کھولے کتے پہرے تھوڑی آدھی رات کے بغیر نکلا ٹانگ سے پکڑ لیا تھا آگے اور بات کی اب اور آگے اور بات اب بات اور اب نہیں جانے دینا ٹانگ سے پکڑا ہوا سیدھے یہ ہے صاحب یہ چور کہ تم بیٹھو تم جاؤ شکار لے لیا نا سلیمان نے کتا چھوڑ دیا کہ پھر جاؤ پھر شکار کرو پتا چلا نبی یا وسیع یا ان کا کوئی غلام کتے کو شکار پہ چھوڑے نا وہ شکار لے آئے
شکار ان پر حلال ہوتا ہے، خود کتا حرام ہوتا. دنیا سمجھے، بات سمجھے. ہاں وہ چچا سے فلانا گیا تھا، پتا کر کے لایا، علی کو دیا، کیوں کھا لیا؟ شکار حلال ہے، کتا حلال نہیں، شکار حلال ہے. سمجھ آئی؟ اچھا تو ہو گئی تو بھائی ہوئی چوری. بالکل نہیں، آشا وقت کوئی پہرے دار تھے؟ کوئی نہیں. چوری کیوں نہیں ہوئی؟ کب پتہ نہیں کو آپ کے وجود کی برکت ہے. کب میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، ہمارا حکم فقط تم پر ہی نہیں ہے، فقط تم پر نہیں، جس کو اس نے خلق کیا ہے نا وہ ہمیں پہچانتا ہے. تمہاری قسمت پہچانو یا نہ پہچانو. اچھا ایک غلام کو بولا جاؤ ایک دکان سے ایک چھٹاکی کا پتھر لے آؤ، بات ایک چھٹاک کا کیا بولے. حضرت سلمان نے چھٹاکی کو رکھا ہاتھ پر. دیکھو سن رہے ہو میری بات؟ یہ آپ بھی سن رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں سن رہی ہو؟ لگا جی آقا. آج کے بعد کوئی دکاندار کام نہ تولے، کام نہ تولے. اس نے کہا تیری وسایت کی قسم کوئی تول کے نہ کام، اپنے غلاموں میں قیامت کے دن شمار ہی نہ کرنا. حضرت حیوان بھی پہچان گئے، لوہا پتھر پہچان گئے. لوہا پہچان گئے. اس پہچان کو مجھے ایک بات یاد آ گئی. میرے محترم استاد محترم لاہور میں محرم پڑھ رہے تھے اور جلوس نکلے. آپ کو پتا ہے کہ سارے جلوس نکلتے، تو ایک صاحب نے رکا بھیج دیا. وہاں کو فلمی اسٹار ان لوگوں کا بھی جلوس تھا، تو ایک صاحب کو بڑی گرمی چڑھی، اس نے رکا بھیج دیا. اس نے کہا جی کیا ہے مذہب شیعہ؟ جو کنجر ہے مذہب شیعہ میں، جو کنجر سب مذہب شیعہ میں. استاد صاحب نے پڑھا رکا خدا جنت الفردوس عطا کر. رکا پڑھ کر کہنے لگے حسین تیری عظمت کے کیا کہنے، تجھے کنجر مان گئے یا سنی نہ مان گئے؟ مولا حسین تیری عظمت کے کیا کہنے، کنجر مان گئے. یہ بغیر نہ مان سکے، حیوان مان گئے، پتھر یہ نہ مان سکے. یہ حقیقت کیا؟ یہ ہے علی کا غلام. اب بھائی آگے وقت تک لوگوں سے کہا کہ دیکھو ہم مرنا چاہتے ہیں. میری ایک ایک بات دلوں پہ لکھو مولا تمہیں سلام دے. میں علی کے غلام کی بات کر رہا ہوں، علی نبی کی بات نہیں. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو داڑھی سے جھاڑو پھیرتا تھا علی کے دروازے پر. مقام دیکھنا تھا. ہم مرنا چاہتے ہیں اور تم دروازہ بند کر دو اندر سے. مولا مرنا چاہتے ہو دروازہ بند کر دو؟ میں محلے کو اطلاع کہا نہ بند کر دو. بہت اچھا کیا کرو؟ کہ جب میں مر جاؤں تم میرے اوپر چادر دے دینا اور بیٹھ جانا، کوئی کام نہ کرنا. کہ مولا آپ کو کفن دفن کا نہیں، یہ تیرے کام نہیں، جو میرے وارث ہیں آ جائیں گے. مولا کیسے کوئی نشانی بتاؤ کہ اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو نہ کھولنا، جب خود بخود تالا گر جائے تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہی آیا. دروازہ کھٹکھٹائے تو نہ کھولنا. سمجھ آئے بات؟ خود بخود گر جائے گا، میرے وارث آ جائیں گے. میں تو بے وارث ہوں. بہت اچھا بھائی. سلمان نے چادر تانی، اس نے کیا بند دروازہ. نوکر انتظار میں کس مصیبت میں پھنسا گئے. اب پتہ نہیں کوئی آئے یا نہ آئے. کتنے دن جنازہ رکھ کے میت کے پاس ویسے بھی نہیں بیٹھا جاتا، آدمی گھبرا جاتا ہے فطرتی طور پر. اور پھر اکیلا کمرہ ہو، اکیلا گھر بڑی مشکل ہو جاتی، فطرتی بات ہے نا. اچھا وہ ایسے گھبرائے ہوئے کہ خود مر گئے. مجھے کہا کہ جی پاس بیٹھے رہنا، مجھے نہ کفن دینا نہ غسل دینا، پتہ نہیں کیا بات ہے. ابھی گھبرائے، دروازہ کھلا، تالا گرا. آواز آئی سلمان کا غلام ہو کر گھبراتا ہے، میں آقا اس کا آ گیا ہوں، مجھے علی کہتے ہیں، مجھے علی ابن ابی طالب کہتے. بہت اچھا. میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے پانی بنایا، میری لاکھ جانے قربان.
اپنے ہاتھ سے پانی. اور جب آئے ایک بات بتا دوں خوش ہو جائیں گے آپ. فضائل کی آخری رات میرے آقا جب آئے چادر ہٹائی منہ سے. حبیب حبیب کو دیکھتا تو ہے نا. چادر ہٹائی. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں لیکن لطیف ذہن سمجھے. چادر ہٹائی. فتبسم سلیمان. علی کو دیکھ کر سلیمان ہنسے. علی نے ہٹائی چادر, وہ ہنسے. مولا ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو مر چکا ہے, اب تو چپ کر. لوگوں کی نظروں میں تو یعنی پنجابی سے مٹھ رکھو مولا جانے. سمجھ آئی بات؟ چپ رہو. بہت اچھا. ساری روایتیں چھوڑتا ہوں, ختم, ٹائم نہیں. میرے آقا نے پڑھایا جنازہ, میرے آقا نے اٹھایا جنازہ, دفن کیا. علی ساتھ ساتھ. سلمان کے جنازہ جا رہا, علی ساتھ ساتھ قبر پہ رکھا, علی ساتھ ساتھ قبر میں اتارا, علی ساتھ ساتھ لاحت کو بند کیا, علی ساتھ ساتھ منکر نکیر جب آئے, علی ساتھ ساتھ سوال و جواب ہوا, علی ساتھ ساتھ سلیمان اٹھے گا, علی ساتھ ساتھ پل صراط ہوگا, علی ساتھ ساتھ جنت ہوگی, علی ساتھ ساتھ. علی ساتھ ساتھ. اب بتاؤ ان کا پڑا نہیں, اس کا مدائن میں چھوڑا نہیں, ہاں تو پھر تمہیں یہیں سے سمجھ نہیں آتی مذہب وہ ہوگا جس میں سلیمان نظر آئے گا, ہاں دوسرا تو نہیں ہو سکتا. اب آ گئی بات سمجھ, اب تمہیں پتا چلا. اور جو لوگ علی اور جو لوگ نبی کو دنیا داری پہ بھی نہیں مانتے تھے میرے دوستو, اس مذہب سے لینا کیا, اس سے ملنا کیا؟ مذہب وہ ہے جو محمد کے بعد حیدر کرار کا نظر آتا. اس لیے شیعہ نظام مصطفیٰ سے پہلے نظام مرتضیٰ چاہتے ہیں, نظام مرتضیٰ چاہتے ہیں. نظام مرتضیٰ ہوگا وہی نظام مصطفیٰ ہوگا, اور جو نظام مصطفیٰ ہوگا وہی نظام خدا ہوگا. اور میرے دوست لہذا بس ٹائم نہیں میرے پاس کہ میں کوئی تمہید باندھوں یا میں کوئی ربط لگاؤں, اور میں ان چیزوں کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. بس ایک بات سمجھو, محمد کی تصویر حسین کے گھر پیدا ہوا. بس تصویر پیغمبر حسین کے گھر پیدا. میرے آقا امام حسین اکثر رویا کرتے تھے نانا کی جدائی پر. نانا آپ ہوتے تھے ہمیں کندھوں پر اٹھاتے تھے, ہمیں زبان چساتے تھے, ہمارا احترام لوگوں کو بچاتے تھے. نانا آپ چلے گئے, دنیا نے ہمارا احترام بھلا دیا. نانا آپ کی زیارت نہیں ہوتی. ایک رات میرے آقا روتے روتے ذریعے نانا کے پاس سو گئے. جب سو گئے میرے آقا خواب میں آئے, بیٹے حسین گھبرا نہیں, خدا ان قریب تمہیں ایسا بیٹا دے گا جس کی شکل و صورت میری ہوگی. جب تمہیں مجھے دیکھنے کی تمنا ہو اپنے اکبر کو دیکھ لینا, اور میری ہزار جانیں قربان ہو جائیں, اپنے اکبر کو دیکھ لینا. حسین کو کتنا پیار ہوگا اکبر سے, ایک تو بیٹے کی ہونے کی حیثیت سے, ایک نانا کی شبیہ ہونے کی حیثیت سے, کہ اکبر میرے نانا کی شبیہ ہے. میرے دوستو اکبر پیدا ہوئے, میں زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا, پیدا ہوئے. حسین بڑے خوش ہیں, تاریخوں میں لکھا ہے کائنات لٹا رہے ہیں. مدینہ میں بیٹھے اعلان کرا دیا میرے آقا, جو کسی کو چاہیے آؤ, آج حسین سے مانگ لو. حسین کے گھر اکبر پیدا ہوا. صبح سے لے کر ظہر تک میرے آقا سخاوت کر رہے ہیں, لوگ آ کر مبارکیں دے رہے ہیں, حسین دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں. زور ہو گئی, فضا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اما فضا زور ہو گئی, سارا مدینہ مجھے مبارکیں دینے آیا, میری بہن زینب نہیں آئی. میری بہن زینب بھیا درد کے ساتھ سنا مصاحب, میں کریئر جوان بیٹے کا مصاحب پڑھنا چاہتا ہوں. مولا تمہاری آنکھوں کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلا. مولا سرخرو کرے تمہیں قیامت کے دن بطول ادرا کے سامنے. اور میں نے پوری مجلس میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو مخاطب نہیں کیا. آج جو پردے میں بیٹھ کر میری مجلس سن رہی ہیں, میں ان سے بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں. آج میں اس کا مصاحب پڑھنا چاہتا ہوں جس کی قبر دیکھ کر, جس کی لاش دیکھ کر لیلا جوانی میں بوڑھی ہو گئی تھی.
लैला जवानी में बूढ़ी हो गई। सुनना मुसाद, मेरी बहन ज़ैनब नहीं आई। फिजा मैं जाती हूँ, पता करके आती हूँ क्यों नहीं आई। फिजा हुई तैयार जाने के लिए, अभी दरवाजे पर पहुंची, देखा कनीजों के झुरमट बतूल की बेटी ने दरवाजे पर कदम रखा। भैया हुसैन अकबर की मुबारक हो, हुसैन अकबर की मुबारक। ये जुमला सुनना था। मेरे आका कहते हैं जोहर हो गई, आप नाराज थे, मेरे बेटे की मुबारक पर नहीं आई। कहा हुसैन मैंने सोचा सब जो मुबारक देना चाहते हैं वो दे लें, मैं बाद में आऊं। जब आ गई अब मेरी तरफ से मुबारक। जब मुबारक का नाम आया, मेरे आका कहते हैं बहन ज़ैनब मुझसे जो किसी ने मांगा मैंने आज दिया। आपने मुझे मुबारक दी, आप भी मुझसे मांगे। क्या मांग रहे हो? मांगे। मेरी आका दादी कहती है मुझे क्या चाहिए? जिसका अली जैसा बाबा हो, बतूल जैसी माँ हो, तुम जैसा हसन हुसैन भाई हो, अब्बास जैसा पहरेदार हो, मैंने और क्या मांगना? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं मेरी बहन जरूर मांग। कहा हुसैन इमाम हो के वादा करते हो, मैं जो मांगूंगी फिर दोगे? कहा हाँ बहन मैं दूंगा। कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि यही अकबर दे दे जो पैदा हुआ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही अकबर दे दे जो पैदा हुआ। अकबर का नाम आया। हुसैन हाथ बांध कर कहते हैं बहन मेरा अकेला होता तो मैं दे देता, इसमें तो लैला का भी हिस्सा है ना, इसमें लैला का हिस्सा है ना। वो ये ना कहे बहन भाई में बात हो गई, हमें पूछा तक नहीं, मैं लैला से पूछ लूं मेरा अकबर ले ले। ये पूछने का नाम आया ना, अंदर से आवाज आई हुसैन बतूल की बेटी के सामने मुझे शर्मिंदा न कर, बतूल की बेटी के सामने मुझे शर्मिंदा न कर। अकबर मांगती है, मेरा अकबर दे दे, मेरा अकबर दे दे। मुझे ज़ैनब की इज्जत की कसम है, मैं जब तक ये कहेगी अकबर को बेटा न कहूंगी। हम तो हमारा तुम्हें सलामत रखे, मैं अकबर को बेटा न कहूं जब तक ये न कहेगी मैं अकबर को बेटा नहीं कहूं। मेरी आका दादी ने अकबर को लिया गोद में, राहतमंदों ले लिया। मेरा अपने नाना की तस्वीर है, अकबर गोदी में है। जब लिया ना पहला माथा चूमा, माथा चूमा। माथा चूमने के बाद मुझे समझ नहीं आती तारीखों में ये बातें क्यों लिखी गई हैं। ज़ैनब ने माथा चूमा, उसके फौरन बाद अकबर का सीना चूमा। पैदा होते अकबर का सीना चूमा। चूमने के बाद मेरी आका दादी कहती है लैला घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं एक दिन का ले रही हूँ, 18 साल का वापस कर दूंगी। मैं एक दिन का ले रही हूँ, 18 साल का वापस कर दूंगी। बस राहतमंदो आ गया बस। अकबर सर झुका कर कहता है फुफ्फी मुझे इजाजत दे। फुफ्फी हुसैन का इससे ज्यादा लाडला कोई बेटा नहीं। मेरे आका कहते हैं अकबर तेरे बाद मेरी दुनिया फना हो गई, मेरी दुनिया तबाह हो गई। दुआ करो किसी बाप के सामने जवान लाशा ना आए। ये अकबर का हौसला, हुसैन का हौसला। मेरी हवा जाने कुर्बान। अकबर खड़ा हो गया, फुफ्फी मुझे इजाजत दो। इजाजत का नाम आया। मेरी आका दादी ने देखा, अकबर इजाजत मांगने आयो बेटे? जी आका दादी, जी फुफ्फी इजाजत, मरने की इजाजत। माथा चूम कर कहती है जाओ बेटे आज अम्मा से इजाजत लो। अब करते हो बर्दाश्त, अम्मा से इजाजत। बहुत अच्छा। अकबर चला भाई, शर्म हया का पुतला, सर झुका हुआ, सर झुका हुआ पहुंचा। क्या देखा? मां खाने की चोट के साथ खड़ी है, खड़ी है। मेरे आका पीछे खड़े हो गए, आस्था से कहते हैं अम्मा मेरा सलाम हो, अम्मा अकबर का सलाम हो। जब अम्मा ने सुना ना, घूम के देखा, करियर जवान बेटा सामने खड़ा, माथा चूम कर कहती है किसने बताया मैं तेरी मां लगती हूँ? अकबर किसने बताया मैं तेरी मां लगती हूँ? किसने बताया? अम्मा मुझे पता है, पता है। अच्छा बेटे क्यों आए हो? अम्मा मरने की इजाजत। आज पहली दफा ही मां कहा है। अकबर पहली दफा मां कहकर मरने की इजाजत मांग रहा। कुछ मुद्दा तो देता, मैं भी तुम्हें बेटा क्या लेती, मुझे कोई वक्त तो देता, मैं भी तुम्हें बेटा क्या लेती। पहली दफा मरने की इजाजत। अच्छा अकबर अगर मेरा इम्तिहान लेने आया, जाओ मेरी इजाजत है, जाओ मेरी इजाजत। मैं वादा करती हूँ, मैं तेरी तरफ देखूंगी भी नहीं, मेरा वादा, जाओ इजाजत। अकबर आ गया भाई इमाम हुसैन के पास, आकर कहते बाबा इजाजत, बाबा इजाजत। मैंने मुसाहब आगे पढ़ने बस तमहीद खत्म। बाबा इजाजत। अकबर बेटे चले जाओ, इजाजत। अकबर घोड़े पे सवार हुआ। अकबर का घोड़े पे सवार होना
حسین سے کرسی چھوٹ گئی، حسین سے کرسی چھوٹی، زینب سے مسرت چھوٹی، لیلا دیکھنا چاہتی ہے اکبر نظر نہیں آتا، دیکھنا چاہتی اکبر نظر نہیں آتا۔ غارت مندوں تاریخ میں لکھا اکبر گیا 30-40 ہزار لاکھ کی فوج، اکبر گیا پورا چکر کاٹ کے واپس آیا جوان بیٹا باپ کے پاس ایک جملہ آ کر کہتا ہے ابا بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا، ایک گھونٹ پانی کا ملتا؟ میرے آقا نے اپنی زبان منہ میں دی، اکبر نے منہ کھینچ لیا، کیوں بیٹے؟ کہا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک نظر آتی ہے، خشک نظر آتی۔ اکبر پھر گیا بھائی، پھر گیا 3 دفعے جب آیا واپس ہاتھ باندھ کر کہتا بابا کیا میرے مقدر میں شہادت نہیں؟ کیا میں نے مرنا نہیں؟ مجھے زخم کیوں نہیں لگتا؟ میرے جسم پہ تیر کیوں نہیں لگتا؟ مجھے تلوار کیوں نہیں لگتی؟ سنو گے جملہ، سنو گے یہ جملہ کہا نا؟ میرے آقا امام حسین کہتے ہیں اکبر اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، جا کے ماں سے پوچھ، اپنی ماں سے پوچھ، اب کرنا پڑتا ہے، ماں سے پوچھ۔ اکبر آیا بھائی، کیا دیکھا؟ لیلا زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے، چادر اتاری ہوئی ہے، کربلا کی مٹی سر میں ڈالی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میرے خالق میرے 18 سال کا لا رہا ہے، میں نے پہلی دفعہ بیٹا کہا ہے۔ میرے خالق میرے 18 سال کی کمائی، 18 سال کا بیٹا، آج تو پہلی دفعہ اس نے ماں کہا ہے، میرے اکبر کی لاج رکھنا، یہ کہنا تھا۔ اکبر نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اماں سر پہ چادر کر لو، کیوں بیٹے؟ کہ میں شہید نہیں ہوتا جب تک تیرا ہاتھ اٹھا رہے گا۔ اکبر آیا واپس، حسین نے پوچھا اکبر کیا حالت دیکھی ہے؟ کیا حالت؟ کہ میری ماں جس حالت میں ہے نا کائنات ادھر جائے، جس حال میں میری ماں۔ کہ اکبر اس لیے تو شہید نہیں ہوتا، جب ماں سے کہا دعا مانگنا چھوڑے۔ اکبر آیا آ کر کہتا اماں میری موت کی دعا مانگ اور میری 1000 جانیں قربان ہو جائیں۔ جوان بیٹا ماں سے کہے میری موت کی دعا مانگ، اس کا حال کیا ہوگا؟ اکبر جاؤ، بس میں پڑھ چکا ہوں سر، ایک جملہ اور پڑھنا۔ اکبر جاؤ، آ گئے، سنو گے ایک جملہ؟ اس طرح گھوڑے سے گرا، اکبر کا ایک ہاتھ سر پہ تھا، ایک سینے پہ تھا، اور نیزا سینے میں۔ اکبر زمین پہ آیا، پھولوں کی سیج میں حسین کا لال آیا، میرے ہاتھوں آ گئے سرحانے۔ جب آ گئے اکبر کو دیکھا، اکبر بیٹے بوڑھا باپ سرحانے آیا ہے، اکبر بیٹے بوڑھا باپ سرحانے آیا۔ اکبر کو خواہش ہے، اکبر کوئی آخری خواہش، حکم، بات کہہ لے، کوئی خواہش؟ ہاتھ باندھ کر کہتا ہے آقا نہیں میری عرض، میری کوئی خواہش نہیں، میرے بیٹے پھر بھی اب کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ہاتھ باندھ کر کہتا بابا اگر ناراض نہ ہونا میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، اگر ماننا چاہتا ہے نا مجھے مرتے مرتے شورا ملا دے۔ اب بھائی تم جانو نصیب جان، میری کوئی خواہش نہیں، مجھے مرتے مرتے میری شورا ملا دو۔ یہ کہنا تھا، حسین نے انگلیاں کھڑی کی، اکبر یہ تو کوئی بات نہیں، میری انگلیاں میں دیکھ۔ اکبر نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ نانا گھر نظر آیا، شورا ہار، بابا نظر نہیں آئی، کہ دادی کے مزار پہ دے، کہ بابا نظر نہیں آئی، کہ اپنے گھر میں دے، کہ نظر نہیں آئی، کہ سلمہ کی گود میں دے، کہ نظر نہیں آئی۔ حسین رو کر کہتے ہیں پھر اس جگہ کو دے جہاں پاؤں کا نشان لگایا تھا۔ اکبر وہ جگہ دے جہاں پاؤں کا نشان لگایا تھا۔ اب جو دیکھا پاؤں کے قدموں پر نشان پر منہ رکھے ہوئے، کب آؤ گے میرے 18 سال کے لال، کب آؤ گے اکبر؟ حسین کی محبت دیکھو، بیٹا دم توڑ رہا ہے، بیٹی زمین کے لگائے بیٹھی ہے، حسین درمیان میں بیٹھا، ایک بہن اکبر کا، ایک بہن سورہ کا، مرنا گیا اکبر دیکھا، میرے آقا دیکھا،
دیکھا اکبر بات کرنا چاہتے، بات کرنا چاہتا، نہیں مر رہا تھا، نہیں مر رہا تھا اکبر، سغرا کو بھی تجھے دکھا دوں، سغرا کو بھی دکھا دوں، یہ کہنا تھا آنکھ بند کر کہتا مر جائے گی اس حالت میں نہ دکھانا، ماں تمہیں حسین